السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم۔ کیونکہ میں روحانی اور جسمانی طبیب بھی ہوں، آل پاکستان، تمام عرب ممالک اور یورپ سے مجھے مرد و خواتین، بھائی اور بہنیں، بیٹیاں میرے ساتھ رابطہ کرتی ہیں کہ قاری صاحب، پروفیسر صاحب، ہمارے ہاں بہت ساری امراض ہیں ہمارے جسم میں، اور یہ کس طرح ختم ہو سکتی ہیں۔ آج میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر ان دو چیزوں کا آپ خیال رکھیں گے، آپ بیمار بھی نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کے جسم میں بیماریاں ہیں تو وہ چلی جائیں گی۔ میں زیادہ تمہید اور تفصیل کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ گزارش یہ ہے کہ پہلی بات کہ آپ کھانا کھانے میں کم کھائیں۔ مثال کے طور پر جو بندہ صحت مند، اس کا جسم بڑا ہے، وہ 3 روٹیاں ایک وقت میں کھاتا ہے تو وہ 2 کھائے۔ جو 2 کھانے والا وہ 1.5 کھائے، جو 1.5 کھانے والا وہ 1 کھائے۔ مرد حضرات بھی کم کھانا کھائیں، ہماری بہنیں بیٹیاں وہ کم کھانا پائیں اپنی خوراک کے حساب سے۔ جتنی آپ کی خوراک ہے اس سے آپ یعنی چوتھا حصہ یا تیسرا حصہ کم کھائیں۔ کم کھانے سے آپ کو سب سے بڑی بات ہے آپ کا معدہ ٹھیک رہے گا۔ یعنی جب آپ نے اگلا کھانا کھانا ہے، کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے آپ کو ٹھیک ٹھاک بھوک لگ جائے۔ بھوک کی حالت میں آپ کھانا کھائیں گے اور پھر کھانا کم کھائیں گے، اس کے بعد والا جو ٹائم ہوگا اس سے آپ گھنٹہ پہلے آپ کو بھوک لگ جائے گی۔ اس طرح آپ کا معدہ مکمل کھانے کو صحیح طریقے سے ہضم کرے گا، اور پھر آپ کے جسم میں یہ جو بلغمی مواد یہ بھی نہیں بنے گا۔ کھانا صحیح جب ہضم ہوگا تو پھر اس سے جو جسم کے اندر توانائی اور طاقت، جو کھانا جزوے بدن بننا ہے تو اس میں بھی آسانی رہے گی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کم کھائیں، کھانا کم کھائیں، بھوک رکھ کے کھائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ قبض نہ ہونے دیں۔ یہ جو قبض ہے یہ ام الامراض ہے، بیماریوں کی ماں ہے۔ مثال کے طور پر اگر صبح دوپہر شام یا صبح شام آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو 2 دفعہ حاجت ہونی چاہیے، جس کو کہتے ہیں براز یا پخانہ۔ پوٹی آپ کو کھل کر صبح اور شام 2 دفعہ کھل کر آپ کو حاجت ہونی چاہیے۔ اور کئی بھائی اور کئی بیٹیاں بہنیں کہتی ہیں ہمیں 3 4 دن ہمیں حاجت ہی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر ہوتی ہے تو وہ اتنی سخت جیسے یہ بکریوں کی مینگنیں ہوتی ہیں، یعنی ان کے معدوں میں اتنی خشکی گرمی ہو گئی ہے، اتنی خشکی ہو گئی ہے، تو 3 2 دن ان کو حاجت نہیں ہوتی۔ تو جب اتنے دن آپ روزانہ کھانا کھاتے جائیں اور اس سے آپ سے اندر سے نہ نکلے تو پھر وہ کتنی گیس اور تعفن اور کتنی بیماریاں آپ کے اندر وہ جو ہے خوراک جو نکلی نہیں، تو کتنی وہ گندگی آپ کے اندر جمع ہے، جس کی وجہ سے آپ کو بے شمار بیماریاں لاحق ہوگی۔ تو میری گزارش یہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں سے کہ آپ قبض نہ ہونے دیں۔ کم از کم صبح اور شام 2 ٹائم قضائے حاجت ضرور آنی چاہیے، پخانہ لازمی آنا چاہیے۔ اب جن بھائیوں کو یعنی قبض ہے اور حاجت نہیں ہوتی، ان کے لیے میری گزارش ہے کہ وہ رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے 1 گلاس گرم پانی کے اندر 1 چمچ اسب گول کا چھلکا جو سفید رنگ کا ہوتا ہے وہ اس میں ڈالیں، 5 منٹ اس کو بھگو دیں، 5 10 منٹ پھر اس کو کھا لیں چمچ کے ساتھ۔ آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے، جب آپ کو قبض ہے، خصوصاً قبض نہیں ہے تو نہ کھائیں۔ اور اس کے بعد آپ پھلوں کا استعمال کریں۔ یہ جو کیلا ہے نا اور امرود، یہ بھی بہترین چیز ہے۔ آپ کیلا کھانا ہے 2 3 کیلے کھائیں، 1 نہیں کھانا۔ 1 کھائیں گے وہ قبض کرے گا، 2 3 اکٹھے کھائیں گے وہ قبض کو شاہ ہوں گے۔ اسی طرح 1 پاؤ امرود کالا نمک لگا کر وہ آپ کھائیں عصر کے بعد، مغرب سے پہلے، اور پکے امرود کھائیں، کچے نہیں۔ یہ امرود اور جامن یہ معدے کے لیے بہت اچھے پھل ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جن کو قبض ہے وہ رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے وہ کیا کریں، 1 گلاس گرم پانی کے اندر 1 چمچ چھلکا ڈال کر کھائیں۔ اکثر رات کو ٹھنڈے دودھ کے اندر چھلکا ڈال دیتے ہیں تو وہ تو پھر اور زیادہ قبض ہو جائے گی، ٹھنڈا ہو گیا۔ تو گرم پانی کے اندر قبض کی صورت میں آپ چھلکا استعمال کریں۔ اور دیہات میں جہاں پر چھلکا نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے 1 گلاس گرم دودھ اور 2 چمچ اس میں دیسی گھی ڈال لیں اور وہ پی لیں۔ اور خصوصاً جن بھائیوں اور بہنوں کو قبض رہتی ہے ان سے میری گزارش ہے کہ آپ پھلوں کا استعمال زیادہ کریں، سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں، اور بڑا گوشت اور چاولوں سے اجتناب کریں۔ یہ چاول بہت زیادہ قبض پیدا کرتا ہے،
اور بڑا گوشت بھی بہت زیادہ قبض پیدا کرتا ہے. تو ان چیزوں سے ذرا آپ بچیں. ہاں اگر گھر میں پکا ہے تو نارمل انداز سے کھائیں، لیکن زیادہ چاول استعمال نہ کریں، زیادہ بڑا گوشت نہ کھائیں. تو پھلوں اور سبزیوں کو اپنا معمول بنا لیں. تو آخر میں میری گزارش ہے، جو بیمار ہیں، بیماریاں جان نہیں چھوٹ رہی، دو چیزیں: ایک کم کھائیں، اور دوسرا آپ 3 دفعہ کھا لیں، 4 دفعہ کھا لیں لیکن کم کھائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ قبض نہ ہونے دیں. دو چیزوں کا خیال آپ رکھیں، آپ کے جسم میں جتنی بیماریاں ہیں وہ بھی چلی جائیں گی. اور جب یہ آپ اہتمام کریں گے ان چیزوں کا، قبض نہیں ہونے دیں گے اور کم کھائیں گے، پھر بیماری نہیں آئے گی. میرے بھائیوں، مدینہ منورہ میں ایک حکیم آ گیا، اور یہ واقعہ ملتا ہے کتابوں میں. اس نے مدینہ منورہ میں حکمت کی دکان ڈال لی. حکیم تھا، چند دن بیٹھا رہا، کوئی مریض ہی نہ آیا. رسول اللہ سے ملاقات ہوئی، کہنے لگا اللہ کے رسول، یہاں میں نے دکان ڈالی تو یہاں کوئی مریض ہی نہیں آتا. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میرے صحابہ کرام ہیں، ان کو میں نے تربیت ان کی اور ان کو تعلیم دی ہے کہ کھانا آپ جب کھائیں تو کم کھائیں، بھوک رکھ کر کھائیں. یہ کم کھانا کھاتے ہیں، یہ بیمار ہو گئے نہیں. جو کم کھائے گا وہ بیمار نہیں ہوگا. تو آپ کہیں اور چلے جائیں، یہاں جو ہے نا یہ صحابہ کم کھاتے ہیں، کم کھانے والے کم بیمار ہوتے ہیں. اور میرے بھائیوں، آپ دیکھیں غریب حضرات جن کے پاس کھانے کی کمی ہے، یقین کریں ان کو ایسپرین ڈسپرین کی گولی کھاتے ہیں یا پیناڈول کھاتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. امیروں کے جو سلاد کھاتے ہیں، وہ جناب کیا کھاتے ہیں؟ برگر کھاتے ہیں، پکوڑیاں کھاتے ہیں، پکوڑے کھاتے ہیں، سموسے کھاتے ہیں. معدہ خراب ہو جاتا، بیمار ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ 1000 2000 جس ڈاکٹر کی فیس ہے اس کو چیک کرواتے ہیں. ہزاروں کی دوائیں کھانے کے بعد وہ ٹھیک ہوتے ہیں، کیونکہ جتنی اس نے انہیں خوراک کھائی ہے، جسم میں موٹاپا چربی چڑھی ہوئی ہے، تو ان کو دوائیں بھی اثر نہیں کرتی. تو میری گزارش ہے کم کھائیں اور قبض نہ ہونے دیں، آپ کے جسم سے ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی. پوری دنیا میں جو خواتین و حضرات مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی جسمانی بیماری ہے کسی فرد کو، یا روحانی بیماری ہے، جادو ہے، سایہ ہے، دورے پڑتے ہیں، جہاں بھی ہیں آپ میرے ساتھ رابطہ کریں. اللہ کی مہربانی سے اگر روحانی بیماری ہے، جادو ہے، سایہ ہے، شادی کی بندش ہے، کاروباری بندش ہے، اللہ کی مہربانی سے قرآن سے علاج کروں گا. اور اسی طرح ہماری وہ بہنیں بیٹیاں جن کو امراض ہیں، مثال کے طور پر بے اولادی ہے، مرد ہے اس کو اولاد نہیں ہو رہی، اس کی وجہ سے مرد کو مردانہ بیماری ہیں، عورت ہے اس کو حمل نہیں ہو رہا، اس کو اٹھرا ہے، یا بیٹیاں نہیں ہو رہی، یا بیٹا نہیں ہو رہا، یا اس کے علاوہ اور شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، بے شمار جسمانی بیماریاں ہیں، بواسیر ہے. اور اسی طرح یہ جو میں نے کہا نا قبض نہ ہونے دے، قبض ہونے سے بواسیر کی بیماری پیدا ہوتی ہے. اکثر بھائی جن کو قبض ہے ان کو بواسیر، جن کو قبض ہے ان کو بواسیر ہو جاتی ہے. قبض نہیں ہونے دینا، یہ بیماریوں کی ماں ہے قبض. تو میرے بھائیوں، آپ جہاں کہیں بھی، پاکستان میں کسی شہر میں ہیں، سعودی عرب میں، عرب ممالک میں، یورپ میں ہیں، آپ کو جنات جادو آپ کو تنگ کرتے ہیں، بچوں کے رشتے، کاروباری بندش، بے برکتی، اور اس کے علاوہ بے شمار امراض ہیں، جادو کی وجہ سے گھر میں بے سکونی ہے، آپ میرے ساتھ رابطہ کریں. قرآن سے انشاءاللہ علاج ہوگا اللہ کی مہربانی سے. اور جن کو امراض ہیں، بے شمار بیماری ہیں، خصوصاً اولاد نرینہ، بے اولادی ہے، مردوں کی بیماریاں، عورتوں کی بیماریاں، اللہ کی مہربانی سے میرے ساتھ رابطہ کریں. طب اسلامی، طب نبوی سے، جڑی بوٹیوں سے میں آپ کا علاج کر دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. ایسے مریض میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ڈاکٹروں نے جو بل بنایا لاکھوں کے حساب سے، ایک لاکھوں کا یعنی علاج کروانے والا اگر ہزاروں سے اس کا علاج ہو جائے تو یہ تو مفت ہے. تو پھر طب نبوی اور طب اسلامی، اس کے اندر جو اللہ ذو الجلال نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، ان ادویات سے پھر نقصان بھی کوئی نہیں ہوتا. اور جو ایلوپیتھک ہے، ایک بیماری کا آپ علاج کرتے ہیں، 3 4 بیماریاں وہ اور پیدا کر دیتی ہیں جو ان کی میڈیسن وغیرہ آپ کھاتے ہیں. تو جڑی بوٹیوں کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے. تو پوری دنیا میں آپ روحانی بیمار ہیں یا جسمانی بیماری ہے، آپ میرے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ جس ملک میں ہیں وہیں آپ کا علاج ہو جائے گا. آخر میں میری گزارش ہے کہ میرے اس پروگرام کو آپ کے موبائل میں جتنے واٹس اپ نمبر ہیں ان میں شیئر کر دیں، اور گروپ ہیں ان میں شیئر کر دو، فیس بک ہے ان میں شیئر کر دیں. پوری دنیا میں کوئی ایک بہن بیٹی لا علاج ہے، اگر اس کا علاج ہو گیا، اس کو شفا مل گئی، اس کے گھر میں سکون ہو گئی، اس کو صحت مل گئی، ہمارے لیے وہ ذریعہ نجات بن سکتا ہے. ہاں، تو آخر میں میری گزارش ہے کہ آپ نے میرا یہ چینل اگر سبسکرائب کیا ہے تو اچھی بات، نہیں تو آپ کر لیں، اپنے دوستوں کو، جاننے والوں کو یہ میرا چینل سبسکرائب کریں
تاکہ لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچے۔ میری دعا ہے پوری دنیا میں جتنے ہمارے بھائی اور بہنیں مرد و خواتین ہیں، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور خصوصاً ہماری بہنیں جو کہ ہماری مائیں جو کہ بوڑھی ہو گئی ہیں، جن کی عمریں 60 سال سے زیادہ ہیں، چارپائی کے اوپر لگی ہوئی ہیں، دوائی اثر نہیں کرتی، کھانا اندر نہیں جاتا، میری گزارش ہے کریم رب ان ہماری بیٹیوں بہنوں کو، ان ہمارے بزرگوں کو جو بوڑھے ہو گئے ہیں، جن کی دعاؤں اور محنتوں سے آج ہم یہاں تک پہنچے، اللہ ان مردوں کو، ان والدین کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ سے نواز دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔